السلام علیکم۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ عید خوشیوں کا تہوار تو ہے بالکل، لیکن اس کی اصل روح ایک خاص عبادت میں پوشیدہ ہے۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے سیدھے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز کے بالکل درست اور مستند سٹیپس کیا ہیں، خاص طور پر اگر آپ اسے گھر پر ادا کر رہے ہوں۔ آج ہم جن چیزوں کا احاطہ کریں گے ان میں شامل ہیں نماز سے پہلے کی کچھ خاص تیاریاں، گھر پر نماز پڑھنے کا جواز، پہلی اور دوسری رکعت کی مکمل تفصیل، تکبیرات کے مستند الفاظ، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ عید کی خوشی اور آخرت کے تفکر میں ایک خوبصورت توازن کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی نماز سے قبل کی تیاریاں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دن کی روحانی بنیاد رکھتی ہیں۔ دیکھیں، عیدگاہ جانے یا نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے کچھ نہایت ہی خوبصورت سنتیں ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ عید کے دن غسل کیا جائے، پھر صدقہ فطر، یہ تو گھر سے نکلنے سے پہلے ہی ادا ہو جانا چاہیے۔ اور ہاں، عید الفطر کے دن طاق عدد میں، یعنی 1، 3 یا 5 کھجوریں کھا کر دن کا آغاز کرنا ایک بہت ہی پیاری اور مستند سنت ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم پہلو کی طرف، گھر پر نماز کی ادائیگی اور حضرت انس بن مالک کی سنت۔ اب شاید ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیا گھر پر بھی عید کی نماز ہو سکتی ہے؟ بالکل، ایک بہت ہی مستند تاریخی حوالہ موجود ہے۔ جب مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے شہر کی بڑی باجماعت نماز میں نہیں پہنچ سکے تو پتہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور اپنے غلام سے کہا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو اس واقعے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی مجبوری سے عیدگاہ جانا ممکن نہ ہو تو گھر پر بھی فیملی کے ساتھ نماز ادا کرنا 100% درست ہے، اور اس کا طریقہ بھی بالکل عام عید کی نماز والا ہی ہے۔ اچھا، ایک بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ عام نمازوں اور عید کی نماز میں کچھ بنیادی فرق ہیں۔ عید کی نماز میں نہ تو کوئی اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اقامت۔ اور ایک اور بات، عید کی نماز سے پہلے یا فوراً بعد وہیں پر کوئی نفل نماز بھی نہیں پڑھی جاتی۔ یہ نماز بس سیدھے امام کی پہلی تکبیر سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ چلیں اب اصل طریقے کی طرف آتی ہیں، پہلی رکعت اور اس کے بنیادی ارکان۔ یہاں ایک ہندسہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے 7۔ پہلی رکعت میں معمول کی تکبیر تحریمہ کے بعد 7 اضافی تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ دراصل یہی اضافی تکبیریں تو عید کی نماز کی خاص پہچان ہے۔ تو ترتیب کچھ اس طرح بنے گی، سب سے پہلے امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، اس کے بعد ہم سب دعائے استفتاح یعنی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد امام صاحب تھوڑے تھوڑے وقفے سے 7 اضافی تکبیریں کہیں گے۔ جیسے ہی یہ 7 تکبیریں پوری ہوں گی، امام اونچی آواز میں سورۃ الفاتحہ اور پھر قرات شروع کریں گے، جسے ہم نے بالکل خاموشی سے سننا ہے نا؟ بالکل سیدھی اور آسان سی ترتیب۔ اب ایک سوال جو اکثر لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے کہ ان اضافی تکبیروں میں ہاتھوں کا کیا کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی یہ 7 اضافی تکبیریں کہیں جائیں گی تو ہر تکبیر پر رفع الیدین کرنا ہے، مطلب ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور پھر واپس سینے پر باندھ لینا ہے۔ ہاتھوں کو یوں ہی کھلا نہیں چھوڑنا بلکہ ہر بار باندھنا ہے۔ پہلی رکعت کے بعد اب بات کرتے ہیں دوسری رکعت کے طریقے کی۔ جیسے پہلی رکعت کے لیے 7 کا ہندسہ اہم تھا، دوسری رکعت کے لیے 5 کا ہندسہ یاد رکھنا ہے۔ دوسری رکعت میں کل 5 اضافی تکبیریں ہوں گی۔ اس کی ترتیب بھی بڑی منطقی ہے۔ جب سجدے سے قیام کی تکبیر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو قرات شروع کرنے سے پہلے امام صاحب 5 اضافی تکبیریں کہیں گے، اور پھر ان کے بعد سورۃ الفاتحہ اور قرات ہوگی۔ اس کے بعد بالکل معمول کے مطابق رکوع اور سجدے کر کے نماز مکمل کی جائے گی۔ یہاں رفع الیدین کے حوالے سے ایک اور نقطہ سمجھ لیں۔ ہاتھ صرف ان تکبیروں میں اٹھائے جائیں گے جو کھڑے ہونے کی حالت یعنی قیام میں کہی جاتی ہیں اور رکوع میں جانے سے پہلے اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ سجدے میں جا رہے ہوں یا سجدے سے اٹھ رہے ہوں تب ہاتھ نہیں اٹھانے۔ یہ اصول بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ طریقہ تو ہم نے سمجھ لیا، اب دیکھتے ہیں تکبیرات کے الفاظ۔ صحابہ کرام کی کیا سنت رہی ہے؟ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تکبیروں کے لیے کوئی ایک مخصوص لفظ یا جملہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیا پڑھیں؟ اس معاملے میں
ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مستند طریقوں کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے بڑی وسعت اور آسانی رکھی گئی ہے۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو مختلف صحابہ سے مختلف الفاظ ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابن عباس کا طریقہ تھوڑا مختلف تھا اور حضرت سلمان فارسی کے الفاظ کچھ اور تھے۔ آج کل ہمارے ہاں جو الفاظ سب سے زیادہ عام ہیں، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ دراصل حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے منسوب ہیں۔ کوئی بھی مستند طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، سب بالکل ٹھیک ہیں۔ اور اب ہمارے جائزے کا آخری اور سب سے اہم حصہ، خوشی اور تفکر میں توازن۔ آخر عید کا بڑا روحانی پیغام کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ عید تو بھرپور خوشی، ملنے ملانے اور تہوار کا دن ہے، لیکن اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت قاف یا سورت الغاشیہ جیسی ہیبت ناک صورتیں جن میں قیامت کا ذکر ہے کیوں تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ بظاہر تو یہ دو الگ الگ چیزیں لگتی ہیں، ہے نا؟ اس کی اصل وجہ دراصل ایک ایکویلیبریم یعنی ایک توازن قائم رکھنا ہے۔ ذرا سوچیں، جب پوری کمیونٹی خوشیوں میں ڈوبی ہو تو جذبات کے قابو سے باہر ہونے اور مکمل طور پر دنیا میں کھو جانے کا بڑا چانس ہوتا ہے۔ یہ ہیبت ناک صورتیں دراصل ہمیں زمین پر رکھتی ہیں۔ یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہماری اصل منزل تو آخرت ہے، تاکہ خوشی کے اس عروج پر بھی ہم اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں۔ کتنا خوبصورت توازن ہے۔ اور یہ جو توازن ہے نا، یہ سب کے لیے ہے۔ عید کوئی انفرادی چیز نہیں، یہ ایک زبردست اجتماعی اجتماع ہے۔ اسی لیے خواتین کو، یہاں تک کہ ان خواتین کو بھی جو کسی عذر کی بنا پر نماز نہیں پڑھ سکتی، بڑی سختی سے تاکید کی گئی ہے کہ وہ بھی عیدگاہ ضرور جائیں۔ وہ بے شک جائے نماز سے تھوڑا پیچھے بیٹھیں، لیکن اس دن کی دعاؤں اور برکتوں میں پوری طرح شریک ہوں۔ یہ سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی بہترین اور عملی مثال ہے۔ تو اب اختتام پر ایک سوال جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، کیا ان مخصوص جسمانی حرکات، گنی ہوئی تکبیروں اور اتنے سخت نظم و ضبط کا مقصد صرف ایک رسم پوری کرنا ہے، یا اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب ہم خوشی کی انتہا پر ہوں تب بھی ہمارے باطن میں ایک گہری روحانیت بیدار رہے؟ یقیناً یہ ظاہری نظم و ضبط ہمیں اندر سے اللہ سے جوڑتا ہے۔ امید ہے کہ ان باریکیوں کو سمجھنے کے بعد اگلی عید کی نماز ایک بالکل نئے اور گہرے روحانی احساس کے ساتھ ادا کی جائے گی۔